عبداللہ بن طامر کی آزمائش اور ان کی شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی صحیح کتب میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو جادو میں بہت ماہر تھا۔ بادشاہ کی حکومت گویا اسی جادوگر کے جادو کے سہارے قائم تھی۔ اگر بادشاہ کو کسی دشمن سے خطرہ ہوتا تو وہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے دشمن کو ختم کر دیتا اور لڑائی کی ضرورت پیش نہ آتی۔ جب بادشاہ کے وزیر یا بڑے لوگ اس سے ناراض ہوتے یا اس کی بات نہ مانتے تو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے ان کے دل پھر سے بادشاہ کی طرف مائل کر دیتا۔ اس طرح وہ ہر مسئلہ جادو سے حل کر لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اسے اپنی موت کا اندازہ ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ آپ کوئی سمجھدار اور ہوشیار لڑکا میرے حوالے کریں تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی سلطنت کے کام سنبھال سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عقل مند اور ذہین لڑکا اس کے سپرد کر دیا۔ وہ لڑکا روز صبح و شام جادوگر کے پاس جانے لگا اور اس سے جادو سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب یعنی درویش کا عبادت خانہ تھا جو وہاں رہتا تھا۔ بزرگ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصل دین یعنی سچے عیسائی دین پر قائم تھے۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس عبادت خانے سے باہر آ رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، یہاں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہاں ایک راہب رہتا ہے۔ یہ سن کر لڑکا بھی راہب کے پاس چلا گیا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں نے لڑکے کا دل بدل دیا۔ جب راہب نے اسے اللہ کی توحید اور سچے دین کی تعلیم دی تو لڑکا ایمان لے آیا۔ اب وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں راہب کے پاس رک جاتا اور اس سے دین سیکھتا۔ اس کی وجہ سے وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا۔ جادوگر کو غصہ آتا اور وہ لڑکے کو مارنے لگتا۔ لڑکا بہانہ کر دیتا کہ گھر میں دیر ہو گئی تھی۔ آخرکار جادوگر نے بادشاہ سے شکایت کر دی۔ بادشاہ نے لڑکے کو سختی سے کہا کہ صبح سویرے جادوگر کے پاس پہنچا کرو۔ بادشاہ کے درباریوں نے بھی کہا کہ لڑکا صبح گھر سے تو نکلتا ہے لیکن راستے میں دیر کرتا ہے۔ بادشاہ اور جادوگر نے سوچا کہ شاید لڑکا کھیل کود میں وقت ضائع کرتا ہے، اس لیے دونوں نے اسے سختی سے سمجھایا، لیکن لڑکا پھر بھی راہب کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن وہ راہب کے پاس سے واپس آ رہا تھا کہ دیکھا ایک خطرناک جانور شیر یا سانپ نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ دونوں طرف خوف سے رکے ہوئے تھے۔ لڑکے نے دل میں سوچا، آج میں جانچتا ہوں کہ سچ پر کون ہے، راہب ہے یا جادوگر۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دل میں یوں دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا دین حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ اور جیسے ہی لڑکے نے پتھر مارا وہ جانور فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا تو کہنے لگے، اس لڑکے نے تو
جادو میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ اب ہر جگہ اس کی تعریف ہونے لگی اور وہ مشہور ہو گیا۔ یہ بات آہستہ آہستہ راہب تک بھی پہنچ گئی۔ راہب نے لڑکے کو اکیلے میں بلایا اور کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تجھے خاص عزت اور مقام عطا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا، لیکن یاد رکھنا تجھے ایک دن آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں برا اور کمزور ہوں، اس لیے کسی کو میرے بارے میں مت بتانا۔ لڑکے سے وعدہ لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ راہب کی صحبت، انجیل شریف کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو بہت بڑی ولایت عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ جو لوگ کوہر کے مریض تھے، پیدائشی اندھے تھے یا ایسے مریض تھے جن کا علاج ممکن نہ تھا، وہ بھی اس لڑکے کی دعا سے ٹھیک ہونے لگے۔ لڑکا ہر طرف مشہور ہو گیا۔ یہ شہرت سن کر بادشاہ کا ایک نابینا خاص خادم جو اندھا تھا اس لڑکے کے پاس آیا۔ اس نے بہت سے تحفے اور نذرانے دے کر کہا، میری حالت پر رحم کیجیے اور میری آنکھیں بھی ٹھیک کر دیجیے۔ لڑکے نے جواب دیا، مجھے نہ تمہارے تحفے کی ضرورت ہے اور نہ شفا میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکے نے اس نابینا سے کہا، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ اگر تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ اور شرک و بت پرستی سے توبہ کرو تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا اور میرا رب تمہیں بینائی عطا فرمائے گا۔ اندھے نے فوراً ایمان قبول کیا اور لڑکے نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس شخص کی آنکھیں دوبارہ دیکھنے لگیں۔ جب یہ شخص حسب معمول بادشاہ کی مجلس میں پہنچا اور بینا یعنی دیکھنے والا تھا تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، جب میری سلطنت کے سارے حکیم اور طبیب تیرے علاج میں ناکام ہو گئے تو آخر تجھے شفا کس سے ملی؟ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو آج کے واقعے سے کیا سبق ملا۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔